کیا آپ جانتے ہیں کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ذاتی زندگی اصل میں کیسی تھی؟ انہوں نے لاہور کے کس حلقے سے کن حالات میں الیکشن لڑا اور پہلی بار MLA منتخب ہوئے؟ جب ایک مولانا نے علامہ اقبال کو داڑھی رکھنے کی تاکید کی تو علامہ نے انہیں کیا جواب دیا؟ علامہ اقبال کے بیٹے نے ان کے خلاف کتاب کیوں لکھوائی؟ علامہ محمد اقبال لاہور کی بادشاہی مسجد کے پہلو میں مدفون ہیں تو ترکی میں ان کی قبر کیوں بنائی گئی ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کی زندگی سے متعلق 30 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ نمبر 1، علامہ محمد اقبال کے والد بزرگوار کا اسم گرامی شیخ نور محمد جبکہ والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ نمبر 2، علامہ اقبال کے بڑے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ 2 بہنیں علامہ اقبال سے بڑی تھیں جن کے نام طالع بی بی اور فاطمہ بی بی تھے، جبکہ 2 بہنیں علامہ اقبال سے چھوٹی تھیں اور ان کے نام کریم بی بی اور زینب بی بی تھے۔ نمبر 3، علامہ اقبال بچپن ہی سے حاضر جواب تھے۔ ابھی ان کی عمر صرف 11 سال تھی کہ جب وہ ایک روز تاخیر سے اسکول پہنچے۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا، اقبال تم دیر سے آئے ہو؟ تو علامہ اقبال نے بے ساختہ جواب دیا، جی ہاں، اقبال ہمیشہ دیر سے ہی آتا ہے۔ نمبر 4، مئی 1893 میں 16 برس کی عمر میں علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ فرسٹ ڈویژن آئی اور میڈل کے ساتھ وظیفہ بھی ملا۔ اسی روز علامہ اقبال کی پہلی شادی کریم بی بی سے کر دی گئی۔ علامہ اقبال کی دوسری شادی 1914 میں سردار بیگم سے ہوئی، جبکہ ان کی تیسری اہلیہ کا نام مختار بیگم تھا جو لدھیانے والی بیگم صاحبہ کہلاتی تھیں۔ نمبر 5، علامہ اقبال کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی پیدا ہوئے جن کے نام آفتاب اقبال اور معراج بی بی تھے۔ علامہ اقبال اپنے بڑے بیٹے آفتاب اقبال سے نالاں تھے اور آفتاب نے بھی علامہ کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے اپنی جائیداد اپنی دوسری بیوی سردار بیگم کے نام کروا دی تھی۔ سردار بیگم نے اپنی وفات سے قبل اپنی تمام پراپرٹی اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام کروا دی۔ نمبر 6، علامہ اقبال کا پہلا بیٹا آفتاب اقبال جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے علامہ اقبال کے دل سے اتر گیا تھا۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ آفتاب اقبال نے نام بدل کر اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے نام سے کتاب بھی تحریر کی جس میں اس نے اپنے والد کی نجی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوئے ان پر انتہائی غلیظ قسم کے الزامات لگائے تھے۔ نمبر 7، علامہ اقبال کی دوسری اہلیہ سردار بیگم کے بطن سے جاوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے۔ نمبر 8، علامہ اقبال کی اہلیہ سردار بیگم کے انتقال کے بعد بچوں کی پرورش کے لیے جرمن نژاد گورننس کو ملازمت پر رکھا گیا جس کا نام آنٹی ڈورس تھا۔ علامہ اقبال کی وفات کے وقت منیرہ 8-9 برس کی تھیں۔ بچوں کی پرورش، دیکھ بھال اور گھر کے دیگر کام کاج آنٹی ڈورس کے سپرد تھے۔ نمبر 9، علامہ اقبال نے 1905 میں ترانہ ہندی تحریر کیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ ترانہ ہندی کو انڈیا میں قومی گیت کا درجہ حاصل ہے اور اسے آج بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 10، انڈیا کے پہلے خلا باز راکیش شرما اسپیس سے ہو کر واپس پہنچے۔ جب ان سے پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے پوچھا، انترکش سے بھارت کیسا دکھتا ہے، تو راکیش شرما بولے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ نمبر 11، علامہ اقبال نے 1910 سے اپنی ذاتی ڈائری لکھنا شروع کی تھی جسے ان کے بیٹے جاوید اقبال نے 1961 میں پبلش کروایا۔ نمبر 12، علامہ صاحب آم، انگور اور خربوزے بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اکبر الہ آبادی انہیں آم کے تحفے بھجواتے۔ علامہ اقبال کو معالج نے گلے کی تکلیف کے لیے سردا تجویز کیا تو حکومت افغانستان کی طرف سے انہیں سردے بھیجے جاتے تھے۔ نمبر 13، اسپین سے مسلمانوں کو نکالے جانے کے بعد علامہ اقبال وہ پہلے مسلمان تھے کہ جنہوں نے قرطبہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی تھی۔ نمبر 14، سال 1922 میں کنگ جارج نے علامہ محمد اقبال کو سر کے خطاب سے نوازا۔ یاد رہے کہ سر کا ٹائٹل خان بہادر سے بڑا خطاب تھا۔ نمبر 15، علامہ محمد اقبال 1926 میں ہونے والے انتخابات میں پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے۔
انہوں نے اس الیکشن میں اپنے مد مقابل امیدوار کو 3177 ووٹوں کے فرق سے شکست دی تھی۔ علامہ اقبال نے لاہور کے اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا جہاں اب ان کا گھر ہے۔ اس وقت یہ حلقہ گڑھی شاہو اور مغل پورہ کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 16، ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق 1926 کی پنجاب کونسل کے انتخاب میں کامیابی کے بعد علامہ اقبال نے سر فضل حسین کی قائم کردہ یونینسٹ پارٹی کی رکنیت اختیار کر لی تھی۔ نمبر 17، علامہ اقبال کے سب سے قریب سمجھے جانے والے خادم کا نام علی بخش تھا۔ علامہ کے دوست احباب جب ملاقات کے لیے آیا کرتے تو ان کی تواضع کرنا علی بخش کی ڈیوٹی تھی، جبکہ علامہ اقبال کے حقہ سلگانے کی ذمہ داری بھی یہی علی بخش ادا کرتے تھے۔ نمبر 18، یہاں میں علامہ اقبال کا ایک مزاحیہ واقعہ آپ کو سناتی چلوں کہ ان کے ایک دوست کو کتے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ اپنے پالتو کتوں کے ہمراہ علامہ سے ملنے چلے آئے۔ وہ صاحب علامہ اقبال سے ملنے صحن میں آئے جبکہ کتے موٹر کار ہی میں رہے۔ اتنے میں علامہ کی چھوٹی صاحبزادی منیرہ بھاگتی ہوئی آئی اور والد سے کہنے لگی، ابا ابا موٹر میں کتے آئے ہیں۔ علامہ اقبال نے دوست کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بیٹا، یہ تو آدمی ہیں۔ نمبر 19، علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کے نام سے یاد کرتے۔ یاد رہے کہ مولانا جلال الدین رومی کا مزار ترکی کے شہر کونیا میں ہے۔ کونیا میں ایک پارک کا نام اقبال پارک ہے اور کونیا میں ایک مسجد بھی اقبال کے نام سے منسوب ہے۔ ترکوں نے علامہ اقبال کی عقیدت اور پاکستان کی محبت کے اظہار میں لاہور سے علامہ کے مزار کی مٹی لا کر کونیا میں مولانا رومی کے مزار کے دائیں طرف احاطے میں دفن کر کے علامہ کی علامتی قبر بنائی ہے۔ سنگ مرمر سے مزین اس قبر پر ترک زبان میں علامہ اقبال کا نام، تاریخ پیدائش اور انتقال کی تاریخ کندہ ہے۔ نمبر 20، جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ کی ایک گلی علامہ اقبال کے نام سے منسوب ہے۔ نمبر 21، ویسے تو علامہ اقبال پر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ان کی سوانح حیات پر لکھی جانے والی مستند کتاب کا نام زندہ رود ہے۔ یہ کتاب ان کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم نے لکھی تھی۔ نمبر 22، جب 1925 میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک خالی آسامی کے لیے علامہ اقبال نے جج کے عہدے کے لیے درخواست دی تو اس وقت کے چیف جسٹس سر شادی لال نے علامہ اقبال کی شدید مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو اقبال کو شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، قانون دان کی حیثیت سے نہیں۔ نمبر 23، ایک زمانے میں علامہ اقبال کو ستار بجانے کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک روز حسب معمول ستار بجا رہے تھے کہ ان کے دوست سر ذوالفقار علی اور سردار جوگیندر سنگھ ملنے آئے۔ علامہ اقبال کو ستار بجاتا دیکھ کر سردار جوگیندر سنگھ بولے، کیا ہر وقت ستار کو گود میں لیے بیٹھے رہتے ہو؟ علامہ اقبال مسکراتے ہوئے بولے، کیا کروں، سیکھنی جو ہوئی۔ یہ جواب سن کر سب لوگ ہنسنے لگے۔ نمبر 24، علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں 50 کے قریب کتابیں لکھی۔ ان کی پہلی کتاب اسرار خودی ہے جو کہ 1915 میں لکھی گئی تھی۔ انہوں نے اردو، فارسی اور انگلش زبان میں بھی کئی کتابیں لکھی۔ ان کی اردو شاعری کی مشہور کتابوں میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم شامل ہیں۔ نمبر 25، جنوری 1919 میں علامہ اقبال میسور تشریف لے گئے۔ ٹیپو سلطان شہید کے مزار پر 2 گھنٹے مراقبہ کرنے کے بعد باہر نکلے۔ شدت گریہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور سوج گئی تھیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ٹیپو سلطان کے مزار میں اتنی دیر مراقبہ فرمایا ہے، ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کو وہاں سے کیا فیض حاصل ہوا اور کیا پیغام ملا۔ علامہ صاحب نے جواب دیا کہ وہاں میرا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزرا۔ ایک پیغام ملا ہے، اگر جہاں میں مردوں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو مردانہ وار جان قربان کر دینے میں ہی زندگی ہے۔ نمبر 26، علامہ محمد اقبال کی وفات پر احرار کے لیڈر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز۔ اگر قوم اقبال کو سمجھ جاتی تو آج غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ مرتا بلکہ تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ نمبر 27، علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کی شادی ناصرہ اقبال سے ہوئی۔ ناصرہ اقبال لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس رہ چکی ہیں اور وہ علم دوست شخصیت ہیں۔
علامہ اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال نے بھی اپنے والد کی طرح الیکشن لڑا۔ 1970 کے جنرل الیکشن میں جاوید اقبال لاہور کے ایک حلقے سے پاکستان مسلم لیگ کونسل کے امیدوار تھے، جہاں ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ بھٹو کے 78,000 کے قریب ووٹوں کے مقابلے میں جاوید اقبال کے بیلٹ باکس میں تقریباً 34,000 ووٹ ہی آ سکے اور وہ الیکشن میں شکست کھا گئے۔ جاوید اقبال نہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، بلکہ وہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس بھی رہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کئی کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سے مشہور اپنا گریبان چاک ہے اور جہان جاوید ہیں۔ وہ 3 اکتوبر 2015 کے روز 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ علامہ اقبال کی سب سے چھوٹی بیٹی منیرہ بانو لاہور کے سابق لارڈ میئر میاں امیر الدین کی بہو بنی۔ علامہ اقبال کے داماد میاں صلاح الدین بھی سیاستدان تھے۔ 1970 کے عام انتخابات میں میاں صلاح الدین لاہور کے حلقے سے مسلم لیگ کنونشنل کے امیدوار تھے، جہاں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ جاوید اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال بھی سیاست کرتے ہیں۔ ولید اقبال ایک قابل وکیل اور لمز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے 2013 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لاہور میں الیکشن بھی لڑا، لیکن وہ ہار گئے۔ ولید اقبال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اور سینٹ میں ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ منیرہ اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے نواسے میاں یوسف صلاح الدین وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی دوست ہیں۔ میاں سلی کے نام سے پہچانے جانے والے میاں یوسف صلاح الدین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور کے MPA بھی رہ چکے ہیں۔ میاں یوسف صلاح الدین لاہور کے کلچر کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اندرون لاہور میں واقع ان کی بارود خانہ حویلی میں موسیقی کا ایک پروگرام بھی ریکارڈ ہوتا ہے، جو سرکاری ٹی وی پر نشر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے سب سے بڑے بیٹے آفتاب اقبال نے عالیہ رشید بیگم سے شادی کی اور ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام آزاد اقبال، وقار اقبال اور نوید اقبال ہیں۔